بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے ناظرین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو ہے۔ ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا، معجزہ لے کر وہ فرعون کی طرف چلے اور اس کی قوم کے پاس، تو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دینے کے لیے چلے، تو جس کو قرآن میں سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اس لیے کہ اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اگر تو نے ہم پر یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ پھر سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف اور آیت نمبر 135 میں ان کی سرکشی کو وہ بتا رہا ہے کہ پھر جب ہم نے ایک وقت کے لیے جس تک پہنچانا ہی تھا ان پر عذاب ہٹا ہی دیا تو انہوں نے وعدہ پھر توڑ دیا۔ تو یہ وعدہ خلافی بہت کرتے تھے قوم فرعون کے ساتھ تھے۔ قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ ہونے والے ایک بات چیت کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ دونوں ہیں فرعون کے پاس اسلام کی دعوت کو لے کر کے گئے، تو جس کو اللہ سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 149 سے لے کے 52 تک فرماتا ہے کہ اچھا بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو یہ فرعون پوچھتا ہے اے موسیٰ، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو ان کی بناوٹ میں پیدا کیا، اس کو اپنے ایک دم بناوٹ صحیح طریقے سے بنا کے پیدا کیا، تو پھر اس نے سچا راستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا تو اچھا تو ان نسلوں کا کیا حال ہے تو جو پہلے تھیں؟ تو اس نے کہا اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، تو میرے رب نے نہ تو غلطی کی ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ تو یہ فرعون کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دھمکی دینے لگا۔ ظاہر بات ہے حکمرانوں کا ہوتا ہے، جو بڑے کوئی بھی عہدے میں رہتے ہیں ان کو کوئی باز اگر ان کے سمجھ سے اوپر جاتا ہے پھر وہ دھمکی دینے لگتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57-58 میں فرماتا ہے، جو فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہم کو ہماری زمین سے نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا جادو لاتے ہیں۔ تو اس کو جادوگر نعوذ باللہ سمجھنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آخر میں دونوں خیموں کے مقابلے کے لیے جو ہے نا میلے میں وہ طے ہو گیا کہ وہ مقابلہ ہوگا جادوگروں کا۔ تو اے موسیٰ اپنے جادو دکھاؤ، تو جادوگر کہنے لگا اپنے جادو دکھاؤ یا پھر ہم اپنا دکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ دکھاؤ، تو انہوں نے جب اپنا لاٹھی ڈالا تو وہ لاٹھی اور رسیاں جو ہیں ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو پھینک دیا تو وہ اژدھا بن کر دوڑ کر کے وہ لاٹھیوں کو اور رسیوں کو کھانے لگا۔ تو یہ دیکھتے ہی سارے جادوگر جو ہے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو دہشت تو اس کو فرعون کو بھی طاری ہو گیا تھا، لیکن یہ دیکھتے ہی فرعون پھر ناراض ہو اٹھا اور ڈانٹ کر کے کہا میرے حکم سے پہلے تم لوگ اس پر ایمان لیا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہ، تو میں تمہارے ہاتھ پیر کھجور کے تنے کی طرح لٹکا دوں گا۔ لیکن وہ بھی پکے مومن ہو گئے تھے، تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، جس کو قرآن سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کھلی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہے ان کے مقابلے اور اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم کبھی بھی تجھے فوقیت نہیں دے سکتے، یعنی کہ امپورٹنس نہیں دے سکتے۔ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، تو بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اور قرآن میں ہی دوسری جگہ پر ایک کچھ آیتیں آئی ہیں جس کو سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 117 سے 22 میں کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر کیا تھا، لاٹھی سانپ بن کر ان کے سانپوں کو نکلنے لگی، تو اسی طرح سچائی ظاہر ہو گئی اور کچھ وہ کرتے تھے بلکہ باطل ہو رہا تھا، جو کچھ تھا وہ باطل ہی تھا سب کچھ۔ اسی طرح وہاں ہار گئے اور بے عزت ہو کر رہ گئے، اور پھر تو جادوگر اچانک سجدے میں گر پڑے، تو کہنے لگے ہم ساری دنیا کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے فرعون کو پسند نہیں آئی،
تو اس نے جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا اور کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر کے لٹکا دوں گا، مگر سچائی یہی تھا۔ لیکن یہ جب کسی کے دل میں جب ایمان جب اتر جاتا ہے نا تو پھر وہ آسانی سے چھوڑی، اگر گھر کر جاتا ہے تو پھر اس کو ڈر تھوڑی لگتا ہے، وہ لگتا بھی ہے ظاہری طور پہ وہ تھوڑا سا، ادروائز ایمان اگر دل پہ سچے دل سے اتر جائے تو صحابہ کا مثال ہے، وہ تو کم ہی لگے گا ڈر۔ تو لیکن سب یہ دیکھنے کے بعد جو ہے فرعون ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی، پھر پلٹ گیا اور ترکیب کرنے لگا، پلاننگ کرنے لگا، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ سورہ 79 سورہ النازعات آیت نمبر 21 سے 25 ہے۔ تو فرعون کا جو ظلم جب حد سے بڑھ گیا، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑیں۔ جب اس کی خبر فرعون کو ہوئی تو اس نے ایک بڑی خوفناک جو ہے فوج کے ساتھ اپنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور بحر احمر کے کنارے پر جس کے دونوں طرف اونچی اونچی پہاڑی اونچے اونچے جو پہاڑ تھے، موسیٰ علیہ السلام اور کی قوم والوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ ایک طرف دشمن کی فوج ہے تو دوسری طرف سمندر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن تھا کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے ان کو لے کر نکلے تھے۔ تو اب دیکھیے اللہ کیا معجزہ دکھاتا ہے۔ تو سورہ 26 سورہ شورا اور آیت نمبر 63 اور 66 میں آیا کہ اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑے میں ایک پہاڑ جیسا ہو گیا، اور ہم دوسروں کو بھی قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبا دیا۔ تو ایک اور جگہ یہ ہے کہ سمندر کے کل 12 راستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو ہے 12 وہ گروہ میں بٹے ہوئے تھے، تو 12 فرقے ان کا 12 گروہ تھے، گروپس تھے، اور ہر گروہ کے بیچ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، جن سے جس کے بہت جو ہیں وہ خوبی بنی اسرائیل جو ہے پار ہو گئے خوب اچھے طریقے سے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے پانی ہٹ جانے میں سے داخل ہو گئے، تو پھر فرعون اور اس کی فوج جو ان کے پیچھے تھے جیسے ہی ان کو آ کے پکڑنے لگے کہ وہ سمندر میں وہ داخل ہو گئے، سیدھا سمندر کے پانی میں ڈوبنے لگے۔ لیکن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر پار کر کے دوسری طرف پہنچ سمندر میں پھر پانی آ گیا، جیسے ہی پہنچے تو پھر سمندر میں اس طرح سے پانی پھر برابر ہو گیا، تو پھر اب فرعون جو ہے اپنی جو فوج کے ساتھ وہ ڈوب گیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 78 میں کہتا ہے تب فرعون اپنی فوج کو لے کر ان کے پیچھے چلا، تو سمندر کی جو موجیں ہیں جو لہریں ہیں ان پر چڑھائی کر دی اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ چاہے تو سمندر میں تھوڑا بہت تیر بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ختم کرنا چاہتا ہے نا، جتنی بڑی فوج ہو جو وہ ختم کر کے ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، اور اللہ سے باغی کو اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے۔ تو اب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کا یقین ہونے لگا، اور اس بات پر بھی وہ اللہ ایک ہے جس کی طرف موسیٰ بلاتے تھے علیہ السلام۔ لیکن صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہو تو اس وقت معافی مانگ کر اپنا سدھار نہیں کر سکتا، کیونکہ ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا، تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ۔ کچھ ایسا ہی فرعون کے ساتھ ہوا۔ تو قرآن میں اسی بات کو اس طرح کہا گیا ہے، سورہ 10 سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 92 تک، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا،
یہاں تک کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ، اس اللہ کی جس کا کوئی الہ نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب اللہ کا حکم ماننے والا ہوں۔ کہا گیا کیا اب ایمان لایا؟ الآن، وہ عربی میں آتا ہے الآن قرآن میں ہے، جب اس سے پہلے تو نے انکار کیا اور بگاڑ پھیلانے والوں میں سے تھا۔ آج ہم تیرے مردہ جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور بے شک زیادہ تر لوگ ہماری نشانیوں کے مطابق غفلت میں ہیں۔ جو کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہیں ہو رہا تھا، تو ان کو غلامی سے راحت جو ہے ان پر غالب رہی کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا ناظرین، انشاءاللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو ہے، پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعا میں خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔